أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 ہے. ارشاد ربانی ہے، اس لیے تم ہمت نہ ہارو اور ہمت ہار کر ان کو صلح کی دعوت نہ دو، اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہ کرے گا. یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے اجر تم کو عطا کرے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا. سامعین کرام، اس میں ادب سکھلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، طریقہ بتلایا کہ دشمنوں کے ساتھ جب تمہارا معاملہ درپیش ہو، حالت جنگ میں ہو تو تم بزدلی نہ دکھاؤ اور بزدلی کو جگہ دے کر صلح کی چادر میں چھپنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صلح مصلحت پر مبنی ہونی چاہیے. والصلح خیر. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا صلح تو بہتر ہے ہی، لیکن اس میں کوئی منفعت، کوئی فائدہ پوشیدہ ہو اور صلح سے منفعت حاصل کرنے کا ارادہ ہو تب تو وہ صلح ٹھیک ہے. بزدلی کی وجہ سے، کم ہمتی، پست ہمتی اور ہار کی وجہ سے صلح کرنا، یہ جو ہے دینی طریقہ اور اسلامی شریعت اور اسلام کی جو مجاہدانہ اسپرٹ ہے اس کے برخلاف ہے. اور فرمایا کہ تم کو اللہ پر بھروسہ ہے، تم حزب اللہ ہو، اللہ کی جماعت ہو، تو تم یقیناً کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. وقتی طور پر کچھ پریشانی آ سکتی ہے لیکن نتیجہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ڈٹے رہو، جمے رہو اور اللہ سے لو لگائے رہو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اس بات سے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اور اگر دنیاوی زندگی میں کچھ پریشانی آ گئی تو یہ وقتی معاملہ ہے. دنیاوی زندگی کی مثال فرمائے تو بس کھیل تماشا ہے کہ جس طریقے سے بچے اپنے گھروندے بناتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد اس کو ختم کر دیتے ہیں، کچھ دیر فائدہ اٹھا کر اس سے محظوظ ہو کر اس کو توڑ تاڑ ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے دنیاوی زندگی یہ محض کھیل تماشا ہے. اس کا نفع نہیں، اس کا نقصان نہیں، بلکہ یہ وقتی چیزیں ہیں. اصل نفع آخرت کا نفع ہے اور اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے. بس مومنوں کو چاہیے کہ وہاں کے سلسلے میں سوچیں، وہاں کے نفع کی فکر کریں اور وہاں کے نقصان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.